من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما تحب و ترضی من صلی اللہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ و ہدیہ درود بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. حضرات محترم، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہوا اور بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہو گیا. رمضان المبارک کی بابرکت لیل و نہار، صبح و شام ختم ہو چکے، عبادتوں کا موسم بہار رخصت ہو گیا، نیکیوں اور طاعت کا نورانی ماحول مکمل ہو چکا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ رمضان المبارک صرف ایک مہینے کی عبادت کروا کر چلے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، چند دنوں کے نماز روزے کا پابند بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی موسمی اور رواجی مسلمان بنا کر مسلمانوں کی فہرست میں نام درج کروانے کے لیے آیا تھا، بلکہ رمضان المبارک کے ذریعے مومن کی جو تربیت کی جاتی ہے اور عبادت کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، احکامات کی پابندی اور شریعت کی پیروی کا جو ذہن بنایا جاتا ہے، من مانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کے ذوق کو جو پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کرنے اور ایمان کی بھٹی کو ہمیشہ گرم رکھنے اور پورا سال اور زندگی بھر رمضان جیسی ہی اطاعت و عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے. اس کے برعکس ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ عبادات کو صرف ایک مہینے کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، سال بھر کی عبادتیں صرف رمضان میں بجا لانے کی کوششیں کر کے باقی 11 مہینے چھٹی کی جاتی ہے. رمضان المبارک میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی رفتار بعد میں سست پڑ جاتی ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، چٹائیاں لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہیں اور قمقمے اتار دیے جاتے ہیں، اور اب پرانے نمازیوں کی وہی ایک صف باقی رہ گئی. ایسا نہیں، دین ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی دین کے مطابق گزارنا ہی اصل دینداری ہے. ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ماہ رمضان کے جو اہداف، یعنی رمضان کا جو گول تھا اور جو مقاصد تھا، اس کو دیکھا جائے کہ میں نے ان اہداف اور ان مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہو سکا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کرنے کی حکمت تقویٰ کے ساتھ متصف ہونا بیان کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی روزہ رکھ کر انسان کا دل، سوچ سمجھ، انداز، اخلاق، کردار سب کچھ اس طرح بدل جائے کہ رمضان کے بعد ایک نئی اور صالح زندگی کا حامل بن جائے، اور زندگی میں ایک طرح کا انقلاب برپا ہو جائے کہ اگر وہ رمضان سے قبل سودی معاملات کا کاروبار کرتا تھا تو اب وہ توبہ کر لے اور اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے. خدا نخواستہ اگر وہ شراب نوشی میں ملوث تھا تو اب اس سے نفرت پیدا ہو جائے.
دھوکہ دہی، کذب بیانی یعنی جھوٹ بولنا، ظلم و زیادتی، حسد، غیبت اور دوسرے منکرات سے توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے اور دوبارہ ایسی معیشت یعنی ان گناہوں کا ارتکاب ہرگز نہ کرے، فرائض و نوافل کا ایسا خوگر بن جائے کہ ان کے بغیر رات میں نیند آئے اور نہ دن میں چین و سکون کا احساس ہو۔ اگر یہ کیفیات ہمارے دل میں پیدا ہو گئی اور زندگی میں ایسا تغیر، ایسے چینجز رونما ہو گیا تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد حاصل ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیا، ورنہ بظاہر رمضان کا مہینہ ہم نے پایا اور کچھ اس سے حاصل کیے بغیر ہم رخصت ہو گئے، اور اہل ایمان کے لیے سب سے بڑے مایوسی کا ذریعہ اور محرومی کا سبب یہی ہے، کیونکہ روزہ حصول تقویٰ کا انتہائی اہم سبب ہے۔ اسی لیے روزے کی بدولت پیدا ہونے والی علامات سے نفس میں تقویٰ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم جو روزے کی حالت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے جیسے کہ کھانا پینا، جمع وغیرہ سے باز رہے، تو کیا ہم اپنے نفس کی اس قدر تربیت کر پائیں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ کی باقی تمام حرام کی ہوئی چیزوں سے بھی باز رہ سکے؟ کیا جیسے روزے کی حالت میں ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے گناہوں کے قریب نہیں جاتے تھے، تو کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ایسی ہی خواہشات کا گلا دباتے رہیں؟ جیسے روزے کی حالت میں ہم اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ بنانے کی مکمل پابندی کرتے تھے، تو کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے خیالات، ہمارے ارادے پاکیزہ ہوں گے؟ جیسے روزے کی حالت میں ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے کام بجا لاتے تھے، تو کیا ہم اپنی اس قدر مضبوط تربیت کر پائیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم ہر وقت اطاعت والے کاموں میں مصروف نظر آئیں گے؟ جیسے روزے رکھ کر جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہمیں غریب کی بھوک یاد آتی تھی تو ہم غریب پر خرچ کرتے تھے، تو کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی غریب کے بارے میں ہمارے یہی احساسات ہوں گے؟ اگر ہم واقعی اپنی ایسی تربیت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یاد رکھے کہ رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا سحر، یعنی کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں قیام سے صرف شب بیداری ہی ملتی ہے۔ رات محترم کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے جان و مال اور وقت لگتا ہے اس کی اہمیت اور محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلسل پورا ماہ جن مشقتوں سے مسلمان گزرتا ہے اور اس کی اللہ کی ذات سے محبت و تعلق کو بہت زیادہ قوی یعنی طاقتور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرنا، پیاس سہنا، بے آرام ہونا، سونے جاگنے میں اوقات کی بے ترتیبی اور روزمرہ کے گھر بار کے دھندوں کے ساتھ ساتھ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور کئی بسا اوقات یہ سب کچھ کرنے میں اپنے امراض کا بھی کچھ خیال نہ کرنا، یہ سب مشقتیں دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اعتکاف کے زمانے میں ساری دنیا اور اس کے ظاہری اسباب سے کٹ کر اللہ ہی کا ہو رہنا اور راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، بلکہ یہ اس تعلق کو عروج پر پہنچانے والے اعمال ہیں کہ ہمیں یہ سب تعلق اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اچھا، پھر ان سب کے ساتھ ایک بڑی اہم بات، آدمی جسمانی تکالیف تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، البتہ ذہنی تکلیف اٹھانا اور وہ بھی ایسی جو سمجھ سے باہر ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور جب ایسی تکلیف بلا سوچے سمجھے کسی کی محبت میں اٹھائی جائے تو پھر وہ محبت انتہائی اعلیٰ درجے پہ پہنچتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک عجیب سے وقت پر اٹھنا بیٹھنا اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کھانا، پھر سارا دن اپنے حلال رزق اور حلال بیوی سے دور رہنا، اور پھر سارے دن کے بعد عین آرام کے وقت ٹوٹے ہوئے جسموں کو لے کر ایک طویل نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، لمبی نماز پڑھنا یعنی تراویح کے لیے، کیا یہ سب باتیں سمجھ میں آنے والی ہے؟ نہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس ماہ مقدس میں انسان کی عقل و سمجھ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے تابع کیا گیا ہے، اور ایک گوشت پوست کے کمزور خاکی جسم کو حیرت انگیز توانائیاں عطا کر کے اس
اس رحیم و کریم دوست کی دوستی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ اب رمضان کے بعد بھی اس تعلق کو ہمہ وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ذاتی خواہشات سے اس کو بچاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی منشا کو ترجیح دیں گے، اگرچہ بظاہر اپنا نقصان ہوتا نظر آئے، اور اس کے دین کو سنت طریقے پر اپنے دوسروں کی زندگیوں میں لانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار تھا۔ رمضان آتے ہی ہم نیکیوں اور اطاعت میں بڑھ گئے، ہم نے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کی، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کی، ہم پہلی صف کے نمازی بن گئے، ہم نے داڑھی بھی رکھی، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی، ہر وقت ذکر و اذکار میں مصروف رہنے لگے، گناہوں سے نفرت کرنے لگے۔ تو ذرا سوچو، کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی میں نمازی رہوں گا؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی میں داڑھی جیسی سنت رسول کو رکھوں گا؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی میں نیکیوں سے محبت کو جاری رکھوں گا؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں گناہوں کی نفرت رہے گی؟ اگر تو رمضان گزرنے کے بعد بھی نیکیوں والا معاملہ یوں ہی رہا تو ٹھیک، ورنہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان کے آتے ہی ہم گناہوں سے دور رہنے والے بن گئے، اور ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ہونا شروع ہو گئی، اور روزہ رکھ کر ہم چغلی، جھوٹ، گالی اور بیہودہ باتوں سے تو بچنے لگے۔ تو کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم جھوٹ سے ایسی نفرت کریں گے؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں کو گالیوں سے بچا کے رکھیں گے؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں سے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں کو ہر قسم کی غلط استعمال سے بچا کے رکھیں گے؟ اگر تو ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعمہ و شرابہ۔ جس شخص نے جھوٹ، فریب کاری، بیہودہ باتوں اور بیہودہ کام سے اجتناب نہ کیا، ان تمام چیزوں سے نہ بچا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرات محترم، مسلمان ماہ رمضان میں بعض حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، جیسے کھانا پینا حلال تھا، مگر روزے کی حالت میں ہم نے انہیں اللہ کے حکم پر اور اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو کیا جو کام سرے سے حرام ہے، ان حرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بہتان تراشی، کسی پہ الزام لگانا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، فحش بولنا یا سننا حرام ہے، اور غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ الغرض ہم ہر وہ کام جس سے شریعت اسلامیہ نے حرام کیا ہے، تو جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہم حلال کو اپنے اوپر حرام کرتے رہے، تو ایسے ہی جو کام سرے سے حرام ہے، رمضان گزرنے کے بعد انہیں اپنے اوپر ویسے ہی حرام سمجھے۔ یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ تھی۔ سوچے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنی خواہشات پر اپنا کنٹرول جما سکے؟ رمضان جو ہمارے اندر صبر چاہتا تھا، کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کے اہل ہو چکے ہیں کہ ہم آپس میں اختلافات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکیں گے؟ کیا اس سے ہم نے ایسی تربیت حاصل کی ہے کہ ہمارے اندر موجود جو انانیت کا جنازہ نکل سکے، خود غرضی کا، گھمنڈی کا جنازہ نکل سکے؟ کیا ہم اس قدر صابر بن چکے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوٹنے دیں گے؟ حضرات محترم، ماہ رمضان لوگوں کے درمیان خیر خواہی اور دوسروں کے دکھ درد بانٹنے، معاشرے کے کمزور اور محروم افراد کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا تجربہ کرنے، اپنی خوشحالی اور کشادگی میں ان کو شامل کرنے کا مہینہ تھا۔
اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کیا ضرورت نہیں، بلکہ اس وقت اس کو بھوکا پیاسا رکھنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ بہت سے انسان جنہوں نے کبھی بھوک کا مزہ نہیں چکھا، جنہیں کبھی پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوا، جنہیں کبھی لذتوں سے محرومی کا تجربہ نہیں ہوا، جنہیں بھوک سے پہلے کھانا موجود ملا اور پیاس سے پہلے پانی حاصل ہوا، اور وہ اپنے بھائی کے درد اور تکلیف کا اندازہ کر سکے، جیسے جسے ایک وقت کھانا میسر ہے تو دوسرے وقت فاقہ، ایک چیز موجود ہے تو دوسری چیز موجود نہیں، تو کیا رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکا ہے؟ کیا ہم حقیقی طور پر ایک دوسرے کے غم خوار بن گئے؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی اس طرح ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے؟ ماہ رمضان بندہ مسلم کے دل میں اجتماعیت کی تصور کو مستحکم کرتا ہے، کیونکہ 400 عالم میں بسنے والے مسلمان ایک ہی مہینے میں سحری و افطاری، قیام، صدقہ و خیرات اور دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور یہ سب ماہ رمضان ہی کی بدولت ہے۔ ماہ رمضان نسل و رنگ کے اختلاف کے باوجود پورے عالم میں بسنے والے مسلمان بھائیوں کو ان عبادات میں شریک کر لیتا ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر وحدت ملت کا شعور مزید مستحکم ہوتا ہے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور وحدت المسلمین کے شعور کا پروان چڑھنا تربیت معاشرے کا انتہائی اہم پہلو ہے، جس سے مسلمانوں کے درمیان انفرادی و اجتماعی سطح پر تعلقات اور روابط مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ابھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا میں اپنے اندر سے ذات پاک کو ختم کر سکا ہوں؟ کیا اس رمضان میں میری انانیت، یہ میرے اندر گھمنڈ ختم ہو گیا؟ کیا میں دوسرے مسلمانوں کو اپنی طرح کا مسلمان سمجھتا ہوں یا اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں؟ حضرات محترم، روزے کی حالت میں ہم لڑائی نہیں کرتے، کیونکہ رمضان چاہتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں محبت و الفت سے رہیں، مسلمانوں کے درمیان عداوت، ناچاکی، لڑائی جھگڑے اور فساد نہ ہو، کیونکہ بڑی بڑی لڑائیوں اور جھگڑوں کے پیچھے اصل زبان کا کردار ہوتا ہے، اور زبان نازیبا الفاظ سے بولتی ہے۔ ہم نے کسی کو غلط بولا تو اس سے لڑائی ہوتی ہے، جس سے انسان طیش میں آتا ہے اور نتیجہ لڑائی اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً رمضان میں بھی فالتو باتیں، لغو اور فحش گوئی سے باز رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ان تمام باتوں سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے تو نہ تو وہ فحش گوئی کرے اور نہ ہی جاہلیت والے کام کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ اسے کہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو کیا جیسے میں رمضان میں لڑائی سے بچتا تھا، اب بھی بچنے کی کوشش کروں گا، جیسے میں روزہ رکھ کر اللہ کا حکم مانتے ہوئے لڑائی نہیں کرتا تھا، کیا غیر رمضان بھی اس سے میں باز رہوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے ذریعے شاید یہ ہماری تربیت کرنا چاہیے کہ جو کام ہم ماہ رمضان میں کرتے رہے رمضان گزرنے کے بعد بھی کریں گے۔ جیسے کہ ہم ماہ رمضان میں فرضی روزے رکھتے ہیں، تو کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری اس قدر ٹریننگ ہو چکی ہے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی کبھی نفلی روزے رکھیں گے، یعنی کہ ہم کسی بھی دن میں ہم روزے رکھیں؟ کیا رمضان کی راتوں میں قیام سے ہم عام دنوں میں نماز تہجد پڑھنے کی ٹریننگ حاصل ہوئی ہے؟ کیا ہمارے اندر ماہ رمضان میں کیے گئے صدقہ و خیرات سے عام دنوں میں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی عادت پیدا ہو سکی ہے؟ جیسے ہم رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے تھے، کیا ہم نے اس قدر اپنی ٹریننگ کر لی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم تلاوت کی یہی عادت رہے گی؟ صاحبو، رمضان کی آمد کا ایک مقصد کامل بخشش کا حصول تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اعمال پر غور کریں، کیا ہم رمضان میں واقعی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا پائے؟ اور حصول بخشش کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری نیکیوں میں مداومت پیدا ہوئی ہے، ہمیں ہمیشگی سے نیکیاں کرنے والے بن گئے ہیں، ہمیں نیکیاں کرنے کی لذت مل چکی ہے۔ نیکیاں کی توفیق مانگنا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر اس کے ساتھ
ساتھ یہ فکر اور آرزو ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ رب تعالیٰ اپنے کرم سے اسے قبول فرما لے۔ اگر چھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو وہ بہت بڑی ہے، مگر بڑی نیکی قبول نہ ہو پائے تو وہ خاک برابر ہے۔ چنانچہ رمضان کے بعد ہم سب کو اس حوالے سے بھی فکر مند رہنا چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کی ہوئی محنت کو قبولیت کے شرف سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں، یعنی ہر اچھا عمل اس حال میں کرتے رہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ حضرات محترم، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس آیت میں جو چور اور شرابی مراد نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، پھر بھی انہیں خوف ہوتا ہے کہ قبولیت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک میں جس طرح سے ہم نیکیوں کی طرف رہے ہیں اسی طرح ہم غیر رمضان میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی مسجدوں کو بھی آباد رکھیں گے اور نیکیوں کی طرف بھی مائل رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی